ایک دفعہ ایک آدمی ایک کارخانے کا مالک تھا اور اس کی ایک ہمسائی تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور اس نے 3 یتیم بچے چھوڑے تھے۔ ایک دن وہ عورت کارخانے کے مالک کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے فلاں، میرے پاس ایک سلائی مشین ہے جس پر میرا شوہر کام کرتا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر کام کرنا نہیں جانتے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کروں۔ کیا میں اس مشین کو آپ کے کارخانے میں لا کر آپ کو کرایہ پر دے سکتی ہوں تاکہ مجھے کچھ آمدنی ہو اور میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں؟ کارخانے کا مالک اس عورت کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا، لیکن شرم انسان کو کبھی بھی برائی کی طرف لے کر نہیں جاتی۔ کارخانے کے مالک نے اس عورت کو کہا کہ بہن، بالکل آپ اسے میرے پاس بھیج دیں۔ جب وہ عورت سلائی مشین لے کر آئی تو کارخانے کے مالک نے دیکھا کہ وہ بہت پرانا ماڈل تھا۔ وہ بولا، بہن، آپ اس مشین کا کرایہ کیا لینا چاہتی ہیں؟ عورت بولی، 3000 لیرہ۔ کارخانے کے مالک نے اسے 3000 لیرہ دیے اور مشین کو ایک کونے میں رکھ دیا کیونکہ وہ کسی کام کی نہیں تھی۔ لیکن اس شخص نے عورت کا دل نہیں توڑا۔ تقریباً 10 سال تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ جمیل آتی اور مشین کا کرایہ لے جاتی، جبکہ مشین کارخانے کے ایک کونے میں پڑی رہتی اور کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ 10 سال گزر جانے کے بعد ان لوگوں نے کارخانے کو مزید بڑا کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ ایک قصبے کے کنارے پر تھا۔ چنانچہ مکمل انتظام کرنے کے بعد جب کارخانے کا سامان نئی جگہ پر منتقل ہو رہا تھا تو کارخانے کے مالک نے اپنی مینیجر کو کہا کہ جمیل کی مشین بھی اٹھا لو اور لے جاؤ۔ مینیجر نے کہا، سر، ہمیں جمیل کی مشین کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، یہ تمہارا کام نہیں، جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو اور مشین لے جاؤ۔ یہ واقعہ جنگ لگنے سے کچھ عرصہ پہلے کا تھا۔ کام چلتا رہا، جمیل کرایہ لیتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، پھر کچھ یوں ہوا کہ حالات کے تصادم کی وجہ سے جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے کرشمہ ہوا اور شدید جنگ کی وجہ سے بھی کارخانے کا ذرا بھی نقصان نہیں ہوا، جبکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی کافی ساری تباہی پھیل چکی تھی۔ لیکن جنگ کی وجہ سے جمیل سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ بہت زیادہ جدوجہد اور کوشش کرنے کے بعد بھی جمیل سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد کارخانے کی مینیجر کارخانہ چھوڑ کر یورپ چلی گئی۔ کارخانے کا مالک جمیل کی اس مشین کو دیکھتا تو اس کو حسرت ہوتی کہ کاش وہ مل جائے اور اپنا کرایہ وصول کرتی رہے۔ نہ جانے وہ اب کیسے گزر بسر کر رہی ہوگی۔ تقریباً 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ کارخانے کی مینیجر نے مالک کو فون کیا اور کہا کہ سر، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سنیں۔ مالک نے کہا، ضرور، آپ سنائیں۔ مینیجر نے کہا کہ میں نے خواب میں سنا کہ ایک غیبی آواز کہہ رہی تھی کہ فلاں کو کہہ دو کہ جمیل کی مشین کی وجہ سے ہم نے تمہارے کارخانے کو محفوظ رکھا۔ راوی کہتا ہے کہ میرا جسم کانپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ جمیل کے ساتھ نیکی کرنے والے کا پورا کارخانہ بالکل محفوظ رہا، حالانکہ آس پاس بہت تباہی پھیل چکی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ نیکی کے کام برائی سے بچاتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔